وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. سورہ یوسف ہے، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 12واں پارہ ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے، رکوع نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ صفحہ نمبر 216 سے صفحہ نمبر جو قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے 216 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ مصر کے بازاروں سے فروغ ہوئے، مصر کے وزیر اعظم کے گھر میں آئے، اللہ رب العزت نے حسن سے نوازا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے دل کے اندر آپ کی محبت جاگ گئی۔ اس نے آپ کو برگلانے کی کوشش کی، دروازے بند کر لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس معصیت سے بچتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ جیسے دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، تو فوراً عورت نے پیکرا بدلا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے گھر والی پر ہاتھ ڈالے یا اس پر بری نظر سے دیکھے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی پاکدامنی پیش کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے ذریعے اللہ نے دی۔ معصوم بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے قصوروار یوسف ہے، نعوذ باللہ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر قصوروار اس کی عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے۔ دیکھا گیا فلما را قمیصہ قد من دبر، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ قصوروار یوسف نہیں ہے، یہ قصوروار عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے۔ اب خیر کرتے کرتے یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ جو محل کی عورتیں تھیں، وزیروں مشیروں کی عورتیں، یہ بات ان تک پہنچ گئی اور انہوں نے بھی چیخ گوئیاں شروع کر دی۔ اللہ رب العزت اب یہاں سے عزیز مصر کی بیوی اور ان کے ساتھ جو دوسرے عورتیں تھیں ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اب چیخ گوئیاں شروع ہو گئی زلیخا کے بارے میں، اور پھر جب بات عورتوں کے ہاتھ چڑھ جائے، اللہ ہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بڑا بنا کر پیش کر دیتی ہیں ہماری عورتیں۔ تو جب عورتوں کے ہاتھ بات آ گئی، انہوں نے چیخ گوئیاں شروع کر دی، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ وقال نسوۃ، کہا عورتوں نے، فی المدینۃ، شہر میں، کیا کہا؟ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ تراود فتاہا، وہ بربراتی ہے اپنے غلام کو، عن نفسی، اپنے بارے میں۔ یہ کیسی عورت ہے کہ یہ ایک کنعانی غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کو بربلا رہی ہے اپنے بارے میں۔ کنعانی، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے تھے اور پھر وہ فروخت ہوئے تھے
ایک غلام کی حیثیت ہے، تو وہ کہتی ہیں اگر فرشتہ ہونے تھا تو غلام پر کیوں ہوئی؟ کسی بڑے وزیر کے بیٹے پر ہوتی، کسی بڑے عہدیدار کے بیٹے پر یہ ہوئی بھی ہے تو غلام پر، یعنی غلام کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ 6 میموریاں انہوں نے شروع کر دی کہ یہ زلیخا ایسی ہے کہ جو غلام پر فرشتہ ہو گئی ہے، قد شغفہا حبا، تحقیق فرشتہ ہو گئی ہے اس کی محبت، انا لنراہا، بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، ہم تو اس کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک غلام پر فرشتہ ہو گئی۔ فلما سمع، جب یہ باتیں ہونا شروع محل میں، کرتے کرتے یہ بات زلیخا کے کان میں پڑی کہ میرے بارے میں ساری عورتیں چمگویاں کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ اس پر فرشتہ ہو گئی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ تو اب اس نے اپنے اوپر اس الزام کو دھونا تھا، اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں فرشتہ ویسی نہیں ہوئی، کوئی بات دیکھی تو میں اس پر فرشتہ ہوئی۔ اب اس نے اپنے اوپر لگا یہ الزام ہونا تھا، تو اب اس نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ وہ طریقہ کیا کیا؟ فلما سمع، بس جب سنا زلیخا نے بمکرہن، ان عورتوں کے تدبیروں کے بارے میں، مکر کے بارے میں کہ عورتیں ساری میرے باتیں کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، اس نے پیغام بھیجا ان تمام عورتوں کی طرف، جتنے وزیروں مشیروں کی عورتیں تھیں سب کی طرف پیغام بھیجا کہ آؤ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ، اور تیار کیا لہن ان عورتوں کے لیے متکئن، تکیوں والی نشست۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا نا کہ ابھی بھی خیر یہ جو پٹھان ہے ان کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ جو بیٹھک ہوتی ہے حجرہ ہوتی ہے جہاں وہ مہمانوں کو بٹھاتے ہیں تو وہ سائڈوں پہ گدے لگا دیتے ہیں، اس کے پیچھے وہ تکیے رکھ دیتے ہیں، جو مہمان آتا ہے زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، تکیوں والی نشست، اس کا تذکرہ قرآن کا ہے۔ تو اس نے نیچے گدے بٹھائے، اس کے پیچھے تکیے لگا دیے، وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اب ساری عورتیں آئیں، آ کر ٹیک لگا کر بیٹھیں، اب اس نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، کھانا جو بھی تھا، لیکن جو قرآن بتا رہا ہے نا اس کے مطابق پتہ یہ چلتا تھا کہ کھانا ایسا تھا، کوئی فروٹ تھا، کوئی گوشت ایسا تھا جس کو وہ چھری سے کاٹ کر کھا رہی تھی، تردوش کر رہی تھی۔ وآتت، اور دی کل واحدۃ منہن، ان عورتوں میں سے ہر ایک کو سکینن، چھری، اس نے فروٹ سامنے رکھا، کھانے کی چیزیں سامنے رکھی اور ان کو چھری دے دی تاکہ یہ کیا کریں، چھری کے ذریعے کاٹیں اور کاٹ کر اس کو دباؤ کریں، لیکن کرنا وہ کچھ اور چاہتے تھے، ثابت کوئی اور کرنا چاہتے تھے۔ وقالت طفل، اب جب ساری عورتیں بیٹھ گئی ہیں، اس نے دیکھا کہ ہر کوئی اب آ گئی ہے، جتنی وہ پروپیگنڈا مشین سب آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس نے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اخرج علیہن، ان کے سامنے آئے، آپ نکلیے، علیہن ان پر، یعنی اب آپ سامنے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے دوسرے کمرے میں تھے، بڑے حال عورتیں بیٹھ گئے، اس نے آواز دی اخرج، ادھر آ جا، ان کے سامنے آ۔ فلما رأینہ، پس جب دیکھا ان عورتوں نے اس کو، جیسے یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے سے نکل کر حال میں آئے اور اس حال کے اندر جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا، تیرے معصوم کو بہتر کی تخلیق میں اس نے فطرت کی ہر چیز کام آ رہی۔ اللہ کا نبی تھا، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، آپ کا حسن دیکھا تو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا اور آدھا اللہ نے ساری انسانیت کو تقسیم کر دیا۔
اتنے خوبصورت. جب انہوں نے دیکھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو، فلما رأینہ، بس جب دیکھا لوگوں نے اس کو، کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اس کو بڑا خیال کیا. بڑا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکبر سب سے بڑا. اس میں تفسیر کا سین ہے، اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. اکبر سب سے بڑا خیال کیا کہ اس جیسا اور کوئی نہیں. سب سے بڑا خیال کیا کیا مطلب؟ اس جیسا اور کوئی نہیں، اس جیسا حسین کوئی نہیں. فلما رأینہ، بس جب دیکھا اس کو، اکبرنہ، اس کو بڑا خیال کیا. وقطعنا ایدیہم، اور کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن دیکھنے میں اتنی مگن ہوئی کہ پتہ نہیں چلا فروٹ کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. بلکہ علامہ آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجمال والکمال میں لکھا ہے قطعنا کے بارے میں کہ یہ معروف کا سیغہ ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ جان بوجھ کر کاٹے کہ ہمارے ہاتھ سے خون نکلے. یوسف کیونکہ وہ غلام تھے اس وقت ان کے سامنے، یہ خود چل کے ہمارے پاس آئے ہمارا خون صاف کرنے کے لیے. ہم قریب سے اس کے حسن کو دیکھیں، حسن کا اظہار ہے. انہوں نے اس لیے اپنے ہاتھ کاٹے. یہ روایت ہے غالب کا. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا تو اکبر نے اس کو بڑا خیال کیا کہ اس جیسا اور کوئی نہیں. یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. لیکن جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کی صحبت کو اختیار کیا، خود بھی ذبح ہو گئے، آنکھوں کے سامنے بچے بھی چھین لیے گئے، گھر بار بھی چھین لیا گیا. میرے نبی کے حسن کا تذکرہ اور دیکھنے والوں نے ایسی محبت کا اظہار کیا، ایسی محبت کا اظہار کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. احد کا میدان ہے، چھوٹا سا واقعہ. احد کا میدان ہے، مسلمانوں کو ایک ظاہری سی شکست ہو گئی ایک خطا کی وجہ سے. ابلیس نے مشہور کر دیا ان محمد قد قتل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ بات اڑتی اڑتی مدینہ جا پہنچی. مدینہ میں قرآن مچاتا ہے. ایک ضعیفہ نکلتی ہے، تیز تیز بھاگتی ہے اور کے میدان کی طرف کہ پتہ کریں واقعہ میرا نبی شہید ہو گیا یا زندہ ہے. آئی، کسی نے بتایا اماں تیرا جوان بیٹا بھی چلا گیا، شہید ہو گیا. اس نے کہا چھوڑ بیٹے کو، ما فعل برسول اللہ، مجھے بتا میرے نبی کا کیا. پھر آگے ایک اور میرا، اس نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا ما فعل برسول اللہ، مجھے میرے نبی کے بارے میں ان کا کیا. کسی نے کہا کہ تیرا خامد بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا ما فعل برسول اللہ، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا. اب خامد بھی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، بازو بھی ٹوٹ گئے، پاؤں بھی ٹوٹ گئے. لیکن اس کی زبان پر ایک لفظ ہے، ما فعل برسول اللہ، مجھے میرے نبی کے بارے میں ان کا کیا. تو میرے نبی کے ساتھ جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے سب کچھ میرے نبی پہ لوٹا دیا، سب کچھ نبی کی خدمت میں لا کر رکھ دیا. تو فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا. وقلنا، اور وہ کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، حاشا للہ ما ھذا بشر، نہیں ہے یہ بشر، ان ھذا، اور نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم، کوئی تکریم والا فرشتہ ہے. انہوں نے جیسے دیکھے نا، انہوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی طرح، سبحان اللہ، یہ تو انسان لگتے نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا عزت والا فرشتہ ہے.
انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، ہماری طرف بھیجا وہ کوئی فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی، جب عورتوں نے یہ بات کہی ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا کہ یہ فرشتہ ہے نا، پھر زلیخا کو موقع ملا، اس نے کہا فذلکن الذی لمتننی فیہ، مجھ پر تم الزام لگاتی ہو کہ غلام پر فرشتہ ہو گیا ہے، اپنا حال نہیں ہے، مجھ پر تم الزام لگاتے ہو کہ غلام پر فرشتہ ہو گئی ہے، اپنا حال دیکھو، ہاتھ کاٹ ڈالے اور زبانیں بند ہو گئی، کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کیا ہے، فرشتہ ہے۔ قال، کہنے لگی فذلکن الذی، یہی ہے وہ شخص لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، تم مجھے ملامت کرتی ہو، غلام پر فرشتہ ہو گیا، یہی ہے شخص، آپ دیکھو اپنا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اب زلیخا خود اقرار کر رہی ہے کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور البتہ تحقیق میں نے اس کو برگلایا ہے، عن نفسه، اپنی جان کے بارے میں نے اس کو برگلایا ہے کہ آپ میرے ساتھ آ، لیکن فاستعصم، پس وہ بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، لیکن ابھی بھی وہ غلام ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور خود وزیر کی بیوی ہے، لیکن ابھی بھی وہ اس کے اندر وہ وزارت والا عہدے والا گھمنڈ ہے نا اس کے اندر ہے، وہ کہتی ہے وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر یہ اس طرح نہیں کرے گا نا، ما آمرُ، جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، یعنی جو کچھ میں اس کو کہہ رہی ہوں، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو لَيُسْجَنَنَّ، البتہ یہ قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا بے عزت ہونے والوں میں سے، یعنی میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی اور بے عزت لوگوں، یعنی قید کے اندر یہ چلا جائے گا، جس طرح ایک مجرم کی عزت نہیں ہوتی اس طرح یہ ہو جائے گا۔ قال رب السجن، اب جب زلیخا نے کہا کہ میں اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دوں گی، یہ بے عزت ہو جائے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی، تو فوراً یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ کے کہا اور دعا کی، کیا دعا کی، فرمایا رب السجن، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احب الی مما، زیادہ محبوب ہے مجھ کو، مما، اس چیز سے، یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا، اور اگر تو نے نہ، وَإِلَّا تصرف، اور اگر تو نے نہ پھرا، عنی، مجھ سے، کیدہن، ان کی تدبیروں کو، اصب الیہن، میں پہنچ جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ یہ جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے دی ہے نا، میں اس چیز کی طرف جانے کی بجائے قید خانے میں جانے کو ترجیح دیتا ہوں، میں جیل کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ قبول کر لیا، اس گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کہ اللہ نے کئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہ اگر آپ اس وقت مجھ سے قید خانہ مانگنے کی بجائے عافیت مانگے نا، تو میں آپ کے لیے کوئی عافیت والا راستہ کھول دیتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت مانگنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے الزام کے مطابق وہ عافیت کی قید خانہ، وہ کیا تھی، عافیت کی قید خانہ، اس لیے پیغمبر نے قید خانہ مانگا، لیکن ہمارے نبی نے بتا دیا کہ مصیبت چھوٹی ہو بڑی ہو،
اللہ سے مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے ہم کو کیا کرے، بچائے۔ عافی فی بدنی، اللہ معافی فی سمی، اللہ معافی فی بصری۔ ہر وقت عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے، مصیبت نہیں مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا اللہ اگر تم نے ان کی ایک اور اچھا مما یدعوننی، جہاں اللہ رب العزت نے یدعون جمع کا صیغہ لایا، اب ذہن میں سوال یہ ہو رہا ہے کہ گناہ کی دعوت دینے والی ایک عورت تھی زلیخا، یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہا یدعوننی الیہ، یہ جو عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، بات سمجھ آئی ہے؟ دعوت دینے والی ایک عورت کی کون؟ زلیخا، لیکن یوسف علیہ السلام دعا کی کیا کہتا کہ مجھے عورتیں دعوت دے رہی ہیں۔ اس پہ جواب علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت زلیخا نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی کہ میں جس چیز کی طرف اس کو دعوت دے رہی ہوں اگر یہ نہیں مانے گا تو میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی، تو اس وقت جو عورتیں بیٹھی تھیں وہ بھی اشاروں کنایوں میں یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی تھی کہ اس کی بات کو کیا کرو، مان لو۔ ہاں جی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا یدعوننی الیہ، اللہ میں ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے وہ قید خانہ زیادہ محبوب ہے جس کی طرح یہ ساری عورتیں مجھے کیا کر رہی ہیں، بلا رہی ہیں۔ فاستجاب لہ، بس قبول کر دیا اس کے لیے رب، اس کے رب نے اس کی دعا کو۔ فصرف، بس محفوظ رکھا عنہ اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، کیدہن ان عورتوں کی چالوں سے، انہ بے شک وہ سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ پھر اچھا جب یہ ساری بات ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے قبول کرنے سے انکار کر کے فرمایا مجھے قید خانہ عزیز ہے۔ اب یہ بات چلتے چلتے عزیز مصر تک پہنچ گئی کہ زلیخا نے یہ کام کیا۔ اب وہ چونکہ وزیر اعظم تھا اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اب اس نے اپنی عزت جانی تھی، اپنی بیوی کی، اپنی ظاہر بات ہے کوئی بندہ اپنی بدنامی میں سر نہیں لیتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ایپ چھپے رہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ، ہماری عزت جو ہے وہ بچ جائے۔ تو اب اس نے کیا کیا، اب اس نے سب کچھ دیکھ لیا، عورتوں کا بھی ہاتھ دیکھ لیا، اپنی بیوی زلیخا کا اقرار دیکھ لیا، پہلے جو بچے نے گواہی دی یہ کیا ہے، پاک دامن ہے یوسف، پھر عورت نے خود اقرار کیا راغبت عن نفسی، میں نے یوسف علیہ السلام کو اس بارے میں کیا کیا تھا، ورگلایا تھا۔ اب اس نے خود اقرار کیا، اب عزیز مصر کو یقین ہو گیا یوسف کیا ہے، پاک دامن ہے، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اس معاملے کو اس طرح رہنے دیا تو بدنامی میری ہو جائے گی۔ ثم بدا لہم، پھر اس کے ظاہر ہونے کے بعد، من بعد اس سارے معاملے کے بعد، ما رأوا الآیات، وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ نشانیاں کیا دیکھ چکے تھے؟ یوسف علیہ السلام اپنی بدنامی بیان کر رہے ہیں، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی بدنامی بیان کر دی کہ یوسف کی غلطی میری غلطی ہے، اس طرح بچے نے بھی گواہی دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کی بدنامی کے بارے میں۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد لا یسجننہ حتی حین، البتہ ہم اس کو قید کر دیتے ہیں حتی حین، ایک مقرر مدت تک۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل سے نکال کر جیل کے اندر کیا کر دیا، قید کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، پھر ان کے ساتھ دو قیدی آئے، انہوں نے خواب دیکھا، وہ خواب کیا تھا، اس کی تعبیر کون سی تھی، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو دوبارہ